کے اوپر مزید چاہوں گا آپ اس کے اوپر بات کریں، لیکن ہم تھوڑا سا ماضی میں جاتے ہیں۔ ترکیہ، ایران، چائنا، رشیا اور پاکستان، جب خان صاحب وزیر اعظم تھے تو تب بھی یہی تھا کہ آپ رشیا کیوں گے، آپ کو وہاں جانا پڑے گا، رجیم چینج ہوا، جیسے کیسے بھی حالات پیدا ہوئے۔ آج ہم اس نیچ کے اوپر پھر کھڑے ہیں اور پاکستان کی موجودہ خارجہ پالیسی جو ڈیپلی لوگ سوچتے ہیں ان کو تو سمجھ میں آتی ہے، عام پبلک کو سمجھ نہیں آتی، چونکہ ہم مذہب کو دیکھتے ہیں، انسانیت کو بھی سامنے رکھتے ہیں، جو کہ رکھنا بھی چاہیے، لیکن ڈیپ طور کے اوپر اگر اس کو ہم دیکھیں تو پاکستان اب تک اچھی سے خارجہ پالیسی کو کھیلا ہے، تو اینڈ آف دی ڈے پاکستان اپنے حصے میں چیزوں کو لا سکتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان، امریکہ، IMF، ورلڈ بینک اور اس سارے چنگل سے نکل کے تو آنے والے وقتوں میں اس نئے اتحاد کا حصہ پھر سے بن سکتا ہے اور پاکستان فائدے اٹھا سکتا ہے؟ جی بالکل، اگر آپ اس میں دیکھیں کہ جہاں تک آپ نے بات کی IMF اور ورلڈ بینک جیسے جو گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا تعلق ہے، تو شارٹ ٹرم میں ان کے کردار میں کوئی فوری آپ کہیں کہ ڈرامیٹک تبدیلی نظر نہیں آتی مجھے، کیونکہ یہاں ادارے بھی ابھی گلوبل فائنینشیل اسٹیبلٹی کے میجر پلرز ہیں، اور یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے اگر آپ دیکھیں تو فائنینسنگ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جیسے ملک میں بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ میں ان جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا بہت اہم کردار ہے۔ البتہ اگر دنیا واقعی مختلف اکنامک بلاکس میں ایوالو ہوتی ہے اور آلٹرنیٹیو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز یا ریجنل ڈیولپمنٹ بینکس جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، تو گلوبل فائنینشیل گورننس جو ہے وہ زیادہ ڈائیورسفائڈ ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ ادارے ختم تو نہیں ہوں گے، بلکہ جو گلوبل سسٹم ہے یا جو پولرلسٹک جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اور میری نظر میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف انرجی پولیٹکس نہیں ہے، بلکہ ایک گلوبل اکنامک جو ہے وہ ٹرانزیشن کے ابتدائی آثار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں پاکستان کے لیے میرے خیال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ جیو پولیٹکس کی بجائے جیو اکنامک پر فوکس کرے اور اپنی پورٹس، ٹریڈ جیسے ہم نے بات کی، کوریڈورز کو اور ریجنل کنیکٹیویٹی کو مضبوط بنائے، اور اس بدلتے ہوئے جو گلوبل اکنامک لینڈسکیپ میں ایک کنسٹرکٹیو اور ایک اسٹریٹجک جو اپنا رول ہے وہ اپنا پلے کرے۔ تو دنیا کے اندر آج اب یہ بات آئی کہ ایران کہہ رہا ہے کہ آپ نے اگر تیل خریدنا ہے، یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ تمام ان کنٹریز کو جو ایران سے تیل لے کے جاتے ہیں، میری مراد اس میں بھارت بھی ہے، اس میں پاکستان ہے اور دیگر ممالک ہیں۔ اگر ایران یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یوان میں پیمنٹ کر کے کمپیئر ٹو امریکی ڈالر کے ہم سے تیل لے کے جا سکتے ہیں، اب نئے ہرمز کھل گیا ہے، تو اس مینس کہ یہ پیش قدمی اس طرف ہو چکی ہے جس کے بارے میں کچھ سال پہلے کوششیں کی گئی، یہ پہلا قدم ہے۔ یہ جو کوششیں یہ کافی عرصے سے جو ہیں وہ چل رہی تھی، کیونکہ اصل تو ابھی جو وار چل رہی ہے وہ ایک بیٹل فیلڈ نہیں ہے، بلکہ یہ اکنامک وار ہے۔ آج اگر آپ آج کی خبر دیکھیں، جو فرٹیلائزر انڈسٹری ہے، آج امریکہ نے وینزویلا کے جو فرٹیلائزر پہ سینکشن لگائی ہوئی تھی 2017 میں، وہ آج انہوں نے سینکشن کھول دیے ہیں، تو اس کا تاکہ جو ہے وہ مارکیٹ میں سپلائی ہو سکے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن از فیلنگ دا ہیٹ ایٹ دا مومنٹ۔